بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی 5ویں گفتگو ہے. موضوع سخن یوسف زہرا ہے. حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے جو خاتم الائمۃ والمعصومین ہے. خاتم النبیین حضور مکرم ہے. خاتم المعصومین حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جہاں عصمت کا سلسلہ اختتام کو پہنچ جاتا ہے. اب تک کچھ ذیلی موضوعات اس میں مسلسل جو خود بڑے اہم تھے وہ عرض ہوتے رہے، اور اس میں بارہا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب بھی کوئی دنیا میں واقعہ ہو تو اس کو فوراً تطبیق نہ کریں ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے کہ یہ امام کی ظہور کی علامت پوری ہو گئی. امید رکھنا الگ بات ہے، تطبیق کرنا الگ بات ہے. اللہ سے دعا کرنا الگ بات ہے، اور کسی تاریخ کو فکس کر لینا یا کسی زمانے کو متعین کر لینا یہ الگ بات ہے. زمانے کو متعین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور میں نے عرض کیا کہ میں خالی ایک اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے بسا اوقات اس طرح کے اگر معاملات ہوتے رہیں تو بعد میں جا کر پھر جو یقین ہے خود حضرت حجت پر وہ اللہ نہ کرے شک میں بدل جائے. مثلاً میں نے عرض کیا تھا 2017 میں کتابچہ لکھا گیا. خالی میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بغیر کسی تفصیل کے، تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے کہ آپ ان طرح کی باتوں سے ہوشیار رہیں، چاہے وہ تحریر میں ہو یا تقریر میں ہو، کہ رب العزت کے اس احسان عظیم کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے میرے قلم میں زور پیدا کیا. وہ لکھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے میں دربار امام زمانہ اور کاشانہ خاندان رسالت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آگے لکھا قیام امام مہدی علیہ السلام سے متعلق 2 روایات ہیں. پہلی روایت کے مطابق امام مہدی کا ظہور یوم عاشور 10 محرم کو ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا. یہ مشہور روایت ہے. اگر اس نظریے پر تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ام القریٰ کے کیلنڈر یعنی مکہ کے کیلنڈر سے بات ہو رہی ہے.
مکہ کے کیلنڈر. کسی نے کل اچھی بات کہی کہ مولانا صاحب جب آپ نے کہا کہ امام زمان صاحب فلاں تاریخ پر اگر امام کے لیے ایک روایت ہے کہ 23 رمضان کو مثال کے طور پر صدا آئے گی تو وہ کون سے چاند کے مطابق آئے گی؟ میلبرن کے چاند کے مطابق یا دنیا کے چاند کے مطابق؟ تو خیر اس میں ایک اشارہ کافی ہے. تو ام القریٰ کے قمری کیلنڈر کے مطابق آج سے 2022 تک یعنی 2017 میں کتاب لکھی گئی ہے کوئی یوم عاشور جمعے کے دن نہیں ہوگا مگر 28 جولائی 2023 1445 ہجری 2023 یعنی 2 سال پہلے جو یوم عاشور ہوگا وہ جمعے کے دن ہوگا. اور جبکہ یہ بات بھی پوری نہیں تھی صحیح کیونکہ جو یوم عاشور تھا وہ 29 جولائی ہفتے کے دن تھا. لیکن خیر آگے جو نتیجہ دیا گیا کہ جو دوسری روایت کے مطابق امام مہدی کی آمد رمضان میں ہوگی اور اسے رمضان میں چاند گرہن اور سورج گرہن ایک ساتھ ہوں گے. تو یہ بھی ایک روایت ہے. تو اگر دوسری روایت پر تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں 2 گرہن چاند گرہن اور سورج گرہن یہ عام طور پر 20 سے 22 سال کے وقفے سے لگتے ہیں, ایک ساتھ نہیں ہوتا یہ. لیکن 2003 کے رمضان میں پہلے چاند گرہن اور سورج گرہن ایک ہی مہینے میں لگ چکے ہیں. لیکن اس وقت تک 3 بڑی نشانیاں جن میں شام کی تباہی, میں نے کہا کہ ایک نشانی کتنی دفعہ پوری ہوگی پتہ نہیں, لیکن شام کی تباہی, یمن کی جنگ اور مکہ مدینہ کے حالات کی خرابی جیسی نشانیاں واقع نہیں ہوئی تھی اس وقت تک. اب ان میں سے 2 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. یعنی صاحب کتاب کے مطابق شام کی تباہی ہو چکی, وہ علامت پوری ہو گئی. یمن کی جنگ بھی ہو گئی, وہ علامت پوری ہو گئی. صرف مکہ مدینہ کی خرابی کی علامات باقی ہیں. اگر حساب لگایا جائے تو سعودیہ کیلنڈر کے مطابق 1 مارچ 2025 1 مارچ 2025 سے جو رمضان یعنی اس سال کا جو شروع ہو رہا ہے وہ 30 مارچ کو ختم ہوگا. اسی مہینے پہلے 13 مارچ اور پھر آگے لکھا ہے کہ 29 مارچ کو چاند گرہن اور سورج گرہن لگنے کا امکان ہے. اور مسلم دنیا کے حالات جس طرف سے جا رہے ہیں, خلاصہ یہ کہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والا وہ عاشور جو جمعے کے دن ہوگا اور یا پھر وہ رمضان جس میں دونوں گرہن لگیں گے وہی امام مہدی کے ظہور کا مہینہ ہوگا. اللہ کا دیا ہوا علم یہ ظاہر کرتا ہے کہ یوم عاشور 2023 امام مہدی کے ظہور کا سال ہوگا. اس وقت آپ کس میں تشریف فرمائیں ذرا؟ ہاں ٹھیک ہے, ویڈیو پتہ چل جائے, پتہ نہیں بعد میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہو. اللہم صلی علی آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا میں, لیکن وہ امید کی جس سے اہل بیت نے منع کیا وہ بھی نہیں دلانا چاہتا. راستہ اہل بیت کا جو اختیار کرتا ہے نا اس پہ چلے. تو 2023 ظہور کا سال ہوگا اور اس میں امام علیہ السلام ظہور فرما جائیں گے. آج 25 جولائی 2025 ہے شاید, بہرحال نہیں معلوم. یہ امام کا ظہور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو یہ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی. موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جب پوچھا جائے آپ سے کہ آپ امام کے وجود پہ یقین رکھتے ہیں امام زمان علیہ السلام, تو قرآن سے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس پہ کم سے کم 5 مجالس اور ہو سکتی ہیں اس ایک موضوع پر کہ قرآن سے امام زمان علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ جب آپ کسی اور غیر سے بات کر رہے ہیں تو آپ دلیل کے طور پر کوئی آیت پیش کریں گے جیسے اس دلیل ثابت ہوتا ہے کہ حجت کے وجود ضروری ہے. اور ایک مرتبہ یہ کہ پھر آپ آپس میں ہم معرفت کے لیے بات کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس آیت کی تعویل میں کیا ارشاد فرمایا. تو دونوں کے میں سیمپلز آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک دفعہ آپ کسی غیر سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہونی چاہیے حجت کے وجود کے لیے؟ قرآن سے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں تو کون سی ایسی روایات ہیں کہ جن آیات میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت دیکھو ہمارے قائم کی طرف اشارہ ہے اور ذکر ہے. سب سے پہلے تو سورۃ القدر ہے. سورۃ القدر خود صادق آل محمد نے فرمایا کہ سورۃ القدر کے ذریعے سے حجت کے وجود پہ دلیل قائم کرو. کہ آج شب قدر میں اگر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں تو کس پہ نازل ہو رہے ہیں؟ عصمت جناب زہرا ابن زہرا علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی. جی ہر بار کی طرح کیا ہی مناسب صلوات آپ نے بھجوائی. اس لیے کہ سورۃ القدر وہ ہے کہ جس کا آغاز حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ذکر سے, جس کا اختتام امام زمان علیہ السلام کے ذکر. سلامتی کے لیے بھی ایک بار بابا سے بولا اللہم صلی علی.
حق بنتا ہی ہے نا. تو سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر من ادرکہا فقد ادرک لیلۃ القدر. جو درک کر لے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کو جتنا اس کے امکان و بساط میں ہے, فقد ادرک لیلۃ القدر, وہ لیلۃ القدر کو حاصل کرے گا. لیلۃ القدر میں جاگنا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے, لازم ہے کافی نہیں ہے. کسی شے کا لازم ہونا اور ہے, اس کا کافی ہونا اور ہے. لیلۃ القدر کو درک کرنے کے لیے جاگنا لازم ہے, کافی نہیں ہے. لیلۃ القدر کو درک وہ کرے گا کہ جو جاگ بھی رہا ہو اور اتنا بیدار بھی ہو کہ اسے یہ معلوم ہو کہ اس لیلۃ القدر کی حقیقت کون ہے, اور لیلۃ القدر پہ ملائکہ کس پہ نازل ہو رہے ہیں, اور روح لیلۃ القدر کون ہے. تو لیلۃ القدر کا جو سورہ ہے, اور اللیلہ یا فاطمہ, امام نے فرمایا کہ یہاں پر لیلۃن سے مراد فاطمہ ہے اور قدر سے مراد اللہ ہے. لیلۃ القدر اللہ کی فاطمہ, یہ مطلب ہے. اللہم صلی علی لیلۃ القدر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے, لیکن اس کی یہ جو تشریح بیان ہوتی ہے ہوگا یہ کہ کیونکہ الف لام میں پہلے کہ لیلۃن سے مراد یہاں پر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے, اور القدر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی ہے, اللہ کی فاطمہ, یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جو قرآن صامت ہے وہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے, اور جو بولتے ہوئے 11 قرآن ہیں وہ لیلۃ القدر اللہ کی فاطمہ کے گھر میں نازل ہوا, ہم نے نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا ہی جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس اتنا جان لو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کی ایک تشریح میں آپ کی خدمت میں پہلے کر چکا ہوں کہ شہر سے مراد, کل جو آیت پڑھی تھی تسلسل میں اگر آپ ہیں, شہر سے مراد امام ہے, کہ ایک امام نہیں, اگر 1000 امام بھی ہوں تو اللہ کی فاطمہ ان سے افضل. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو اس کا جو آغاز ہے سورہ کا, یہ حضرت زہرا سلام اللہ کے ذکر سے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات میں ملائکہ اور روح اللہ کے امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. تنزل ہے کنٹینیوس ٹینس, نازل ہوتے ہیں, نازل ہوتے رہیں گے. کیا فقط رسول اللہ کے زمانے میں شب قدر میں شب 23 مان لیں, شب 27 مان لیں, اس پر مجھے اس سے بحث نہیں ہے. جب ملائکہ نازل ہوتے تھے کیا رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تھے, یا آج بھی رمضان میں شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اور قیامت تک کون ہے ایسا جو رسول اللہ جیسا ہے. ایک وجود ہر زمانے میں ہر شب قدر میں رسول اللہ جیسا ضروری ہے کہ جو اس لائق ہو کہ جس کے وجود پر, جس کے قلب مطہر پر ملائکہ نازل ہو سکے. ہم میں سے تو کسی کے وجود پہ نازل ہو نہیں سکتے ملائکہ. ہمارے پاس ایک ہی ملک آتا ہے, جب آتا ہے تو پھر کوئی رہتا نہیں ہے, پھر وہ چلا جاتا ہے. ایک مل کے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں. جب رسول اللہ تھے تو ملائکہ کس پہ نازل ہو رہے تھے, رسول اللہ پر. آج شب قدر ہے یا نہیں, اور آج شب قدر ہے تو ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں. کوئی رسول جیسا ہونا ضروری ہے کہ جس پر ملائکہ نازل ہو. اس صادق آل محمد نے فرمایا کہ سورہ قدر کے ذریعے سے وجود حجت خدا پر ہر زمانے میں دلیل قائم کرو. یعنی ہر زمانے میں ایک رسول جیسا ہونا ضروری ہے, چاہے وہ بظاہر زندان میں ہو, ملائکہ وہاں نازل ہو. زندان سے امام علیہ السلام کو ظاہر میں قید کیا جا سکتا ہے, ان کی فضیلت کو قید تھوڑی کیا جا سکتا ہے, تو پھر ملائکہ وہاں نازل ہوں گے. تو ایک ہے سورۃ القدر کا, امام زمان السلام کا ذکر کہاں ہے قرآن میں, اس پہ بات ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حجت جو اللہ نے قائم کی نا, وہ یہ کہ ایک تو تمہارے سامنے آیتوں کو پڑھا جاتا ہے, اللہ ان سے مخاطب تھا ان مشرکین سے, کیا تمہارے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, خالی یہ کافی, وفیکم رسول, اور تمہارے درمیان رسول بھی ہے. پھر کہا وکیف تکفرون, جب رسول بھی تمہارے درمیان ہے تو تم کیسے کافر ہو رہے ہو.
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مفہوم مخالف فلسفے میں نکالیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر رسول نہ ہوتے نا اور تم کافر ہوتے تو قبول تھا، اس لیے کہ حجت تمام نہیں ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ اگر رسول نہ ہو درمیان میں اور کوئی کافر ہو تو پھر اللہ کی حجت ابھی پوری مکمل نہیں ہوئی، وہ اللہ کے سامنے حجت کر سکتا ہے قیامت میں کہ کوئی ہادی ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول یا کسی رسول جیسے کا ہونا ضروری ہے کہ حجت ہر زمانے میں تمام ہو سکے، ورنہ اگر رسول نہ ہو اور زمانہ کافر ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی حجت مکمل ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کافر ہو جبکہ دو باتیں تمہارے ساتھ ہیں، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے سامنے آیتوں کو پڑھا بھی جاتا ہے، وَفِيكُمْ رَسُولٌ، تمہارے درمیان رسول بھی ہے، خالی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے نہیں، تمہارے درمیان رسول بھی ہے۔ یعنی اگر رسول نہ ہو اور سارا زمانہ کافر ہو جائے تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا، لیکن رسول ہے اور کافر ہو یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظمت خود بخود انفسنا جی علیہم السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ایک آیت ہے، یہ تھوڑا سا ایک منطقی استدلال کے اعتبار سے، اور پھر سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے انجیل کے بعد زبور میں بھی اس بات کو لکھا کہ ہماری زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے ہوں گے۔ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا آج تک کی زندگی میں، آج تک کی ہیومن لائف میں ساری زمین پر کسی صالح کی حکومت ہو، پوری زمین پر ایسا نہیں ہوا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حجت کا ذکر بھی کیا ہے، اور چونکہ پلورل کا صیغہ ہے تو ان کے اصحاب کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، صالحون پلورل ہے کہ ہمارے صالح بندے زمین کے وارث بنے۔ یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے زبور میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ کیسا ہو کے رہے گا؟ جب تک کہ وہ نہ ہو تو آیت پوری نہیں ہوگی۔ کوئی زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ پھر کوئی رسول جیسا ہوگا کہ جس کی اقتداء میں ساری زمین صالحین کے اختیار میں ہوگی، کوئی بھی فاسق نہیں ہوگا، حاکم کوئی بھی فاسق نہیں ہوگا، کوئی زمین میں حاکم فاسق نہیں ہوگا، کوئی ظالم نہیں ہوگا، کوئی جابر نہیں ہوگا، سب کے سب صالح ہوں گے جو ان کی طرف سے متعین ہوں گے۔ یہاں پر اگر حضرت حجت کے اصحاب کو ان الارض یرثها عبادی الصالحون، عباد صالح کہا گیا ہے، اب آپ سوچئے گا جب آپ نماز میں تشہد کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ در حقیقت حضرت حجت کے اصحاب پر آپ درود بھیج رہے ہوتے ہیں تشہد میں، ہم پر سلام ہو اور ان صالح بندوں پر سلام ہو جو اللہ کی جانب سے ہیں، یعنی حضرت حجت کے اصحاب اس آیت کے اندر آتے ہیں۔ عظمت اصحاب مہدی علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی یہ آیت ہوگی جب آپ گفتگو کریں کہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جو ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ان آیتوں میں مراد ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ کچھ امور ایسے ہیں کہ جنہیں ہم خالی نہیں کر رہے، اللہ بھی ساتھ میں کرتا ہے، ان میں سے ایک ہے یہ۔ ایک امر تو یہ ہے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں بھی، تم بھی گواہی دو، میں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا کہ ہم نے انہیں کتاب اور حکمت عطا فرمائی، جب کتاب اور حکمت عطا کر دی تو پھر کہا کہ ایک رسول آنے والا ہے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہے، اور پھر اس پر ایمان بھی لاؤ، اس کی نصرت بھی کرو۔ اور انبیاء سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی نصرت بھی کرو۔ خیر لتنصرنہ، یہاں پہ جو لفظ ہے آیت میں کہ اس کی نصرت بھی کرو، خود امام نے فرمایا کہ ای وصیہ امیر المومنین علی بن ابی طالب، کہ جو نصرت کی رسول اللہ کی ولی بن ابی طالب نے، تمام انبیاء کی نیابت میں جو نصرت کی، کیونکہ جب رسول اللہ موجود تھے تو بظاہر نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ ابراہیم تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے، تو جب اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ نصرت کرو تو کون نصرت کر رہا تھا؟ وہ کہ جس کا بیٹا ہے السلام علیکہ وارث آدم وصفوۃ اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی، جو وارث آدم ہے، وارث نوح ہے، وارث ابراہیم ہے، وارث موسیٰ ہے، وارث عیسیٰ، وہ نصرت کر رہا تھا ان سب کی نیابت میں۔ اور آخر میں اللہ نے کہا کہ تم گواہی دو، ان انبیاء سے بھی کہا کہ تم گواہی دو اس نبی کے بارے میں، اور پھر اس کی تشریح یہ کی گئی کیونکہ تم گواہی دو وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس نبی کی رسالت کی گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ آپ کے سامنے آیت کل پڑھ چکا ہوں میں، ہے نا۔ اور پھر یہاں صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ لم یبعث اللہ نبیا، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، ولا رسولا،
اور نہ کسی رسول کو بھیجا الا واخذ علیہ المیثاق، مگر ایک اسے میثاق نہیں لے لیا، وہ میثاق تھا محمد بالنبوہ، نبوت کا محمد کے لیے، ولعلی بالامامہ، اور امامت کا علی بن ابی طالب کے لیے۔ جب نبی کی نبوت کا اور علی کی ولایت کا، امامت کا اقرار ہر نبی سے لے لیا، پھر اللہ نے کسی نبی کو بھیجا یا کسی رسول کو بھیجا۔ یہ حدیث آج سے 500 سال پہلے ایک تفسیر ہے، تعویل الآیات ظاہرہ، ملا استرابادی کی تفسیر ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ جو کام عمل انجام دے رہا ہے بندوں کے ساتھ، اللہ نماز نہیں پڑھتا خود، ہمیں حکم دے رہا ہے نماز پڑھنے کا۔ اللہ کبھی روزہ نہیں رکھے گا فجر سے لے کر مغرب تک میں بھی بھوکا پیاسا رہوں گا، اللہ کے لیے یہ ہے ہی نہیں، تصور میں نہیں۔ اللہ طواف نہیں کرے گا خانے کعبہ کا، کچھ لیکن امور ایسے ہیں کہ جو اللہ خود کہتا ہے میں بھی انجام دے رہا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی، علی بن ابی طالب کی امامت کی گواہی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا امر کہ جو اللہ ساتھ اپنے بندوں کی کرتا ہے وہ جو بھی آپ نے کیا، صلوات بھیجنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد۔ اور اس آیت کو ویسے تو تقریباً اب مومنین ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن جو خاص حدیث ہے وہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کے لیے۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد جو اس آیت کو پڑھے اس کے بعد کہے کہ اللہم صلی علی محمد و ذریتہ، اس طرح سے وہاں ضرور بتلایا گیا ہے کہ اے اللہ تو درود و سلام بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی ذریت پر، آپ بھیجنا چاہیں آپ جس طریقے سے بھیجتے ہیں بھیج دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی ضمانت ہے کہ جو فجر اور مغرب کے بعد اس آیت کو پڑھ کر درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو 70 دنیا میں 30 آخرت میں پورا فرما دے گا۔ تو حاجات کی برابری کے لیے بھی بڑا مجرب عمل ہے، اور معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی علماء سے کسی طالب علم سے بات کرتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ ہم کو چاہتے ہیں کہ کوئی مشکل ہے تو حاجت کی برابری کے لیے، تو فرض کیجئے کہ الحمد کے بعد یا نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھنا، یا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا خیر عطا فرماتا ہے، اس طرح سے کوئی آپ عمل بتلائیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت پڑھیں، اس کے بعد صلوات بھیجیں تو اللہ دنیا کی حاجتوں کو اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ تو تھوڑا سا ہمارا یقین کم ہوتا ہے ان امور پر، کوئی بہت یونیک سی بات جب تک کوئی مولانا نہ بتلائے، تو بالکل ہی الگ سے بات نہ بتلائیں اور بالکل ہی الگ سے کوئی ذکر نہ بتلائیں، اس وقت تک ہمیں یقین نہیں آتا۔ جی تو اس میں تو پھر مانیٹری بینیفٹس بھی آ جاتے ہیں، اس لیے الگ بات، تو اس لیے اس کام سے اللہ تعالیٰ مجھے بڑا دور رکھا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ وہ امور ہیں کہ جو آپ کے پاس روایات میں آئے ہیں، ان کو یقین کے ساتھ انجام دیں۔ اب کوئی نیا نبی، کوئی نئے پیغمبر نہیں آئیں گے جو آپ کو نئے نئے وظیفے بتلائیں گے، وہی جو مفاتیح الجنان میں ہے، وہی جو آپ کو ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، بڑا مجرب ہے یہ۔ عظمت محمد و ذریت محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسرا عمل جو اللہ بندوں کے ساتھ کرتا ہے وہ ہے کچھ لوگوں پہ لعنت، گواہی دینا، درود بھیجنا اور لعنت۔ سورہ بقرہ کا نمبر 159 ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا، وہ کہ جو ہم نے نازل کیا کچھ لوگ اسے چھپاتے ہیں، من البینات، حالانکہ وہ روشن دلیلیں ہیں، والہدی اور ہدایت ہے، من بعد ما بیناہ للناس، جبکہ انسانوں کے لیے وہ روشن ہو چکا ہے، من کنت مولا فھذا علی مولا کی صورت میں وہ روشن ہو چکا ہے فی الکتاب، اولئک یلعنہم اللہ، جو اسے چھپاتے ہیں تو اللہ پہلے ان پر لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا علی کی ولایت کے منکروں پہ لعنت، بے شمار۔ تو کہ اللہ، اچھا یہاں پر لاعنون یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ لعنت کرنے والے، جیسے اللہ نے کہا نا کہ کچھ فضائل ہیں کہ جو مسلین کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے یا صائمین کے لیے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام عبادتوں کا ذکر کیا ہے، اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، سچ کرنے والے مرد، سچ کرنے والی عورتیں، یہ الگ الگ عبادتیں۔ ان میں سے ایک ہے لاعنون، لعنت کرنے والے۔
یہ بھی اللہ کی عبادت گزار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خالی مسلم نہیں اللہ کی عبادت گزار ہے، خالی صائمین نہیں اللہ کی عبادت. جی جی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان پر اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، یہی لفظ استعمال ہوا ہے. اور لعنت کرنے والے ان پر کتنی دفعہ لعنت کا استعمال ہو گیا اس آیت میں، یہ آپ خود ہی حساب لگا لیں. جی تفسیر عیاشی آج سے 12 سال پہلے کی تفسیر ہے، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 پر یہ حدیث موجود ہے کہ جو بینات کو، روشن نشانیوں کو چھپاتے ہیں فی علی ابن ابی طالب کے بارے میں، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. یہ ایک بڑی یونیک آیت ہے اس اعتبار سے کہ جب گواہی کی بات ہوئی نا تو اللہ نے کہا کہ فشہدوا، تم گواہی دو. پہلے بندوں سے کہا انا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہی دینے والوں میں سے. یہاں پر اللہ نے کہا یلعنہم اللہ، پہلے اللہ لعنت کرتا ہے پھر تم لعنت کرو نہ کرو، لیکن اللہ تو پہلے کر رہا ہے. یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ بندوں کے ساتھ کر رہا ہے. میں نے کہا عبادتیں وہ مخصوص کچھ ایسی ہیں کہ جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کر رہا ہے. اللہ جب وہ کر رہا ہے تو وہ عبادت نہیں، اللہ کسی اور کی عبادت نہیں کر رہا. اللہ ایک کام کو اس لیے کہ وہ بہت بافضیلت کام ہے بندوں کے ساتھ اسے انجام دے رہا ہے. اللہ کسی اور کی عبادت نہیں کر رہا، بندگی نہیں کر رہا اللہ. پھر سورہ یونس کی آیت ہے جو ہمارے موضوع سے براہ راست متعلق ہے، آیت نمبر 20 ذہن میں رکھیے گا. یقولون، یہ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیۃ من رب، اللہ کی جانب سے کوئی اور ایک اور آیت نازل ہوتی تو ہم مان لیتے. اس کا وہی ظاہر ہے کہ معجزہ کوئی ہوتا، رسول اللہ سے لوگ کہتے تھے کہ معجزہ ہوتا تو ہم مان لیتے. ابھی جتنی آیتیں اللہ نے نازل کی تھی، جتنے معجزے دکھلائے تھے، ان کے لیے کافی نہیں بن رہے تھے تو کہا ایک اور دکھلائے. تو یہ ایک معجزے کی ایک الگ گفتگو ہے کہ معجزہ لوگوں کی خواہش پر نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے. کہ لوگ خواہش کریں کہ ہمیں ایسا معجزہ دکھلا دیں، ایسا کر دیں، ویسا کر دیں، تو پھر تو تماشا بن جائے گا. ہر ایک روزانہ کوئی آئے گا کہ مجھے یہ کر کے دکھائیے، مجھے درخت کو الٹا کر کے دکھائیے، مجھے چاند کو ایسا کر کے دکھائیے، مجھے پہاڑ کو ایسا کر کے دکھائیے. تو یہ روز تماشا بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ معجزہ ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے کہ جہاں ضروری ہے وہاں معجزہ دکھلایا، اور جیسا معجزہ ضروری ہے ویسا دکھلایا. کہ اللہ کی جانب سے آیت کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ فلولا انزل علیہ آیۃ من رب، اگر نازل ہو جاتی اللہ کی جانب سے آیت تو پھر اللہ نے کہا بس اتنا ہی کہا فقل انما الغیب للہ. یاد رکھو غیب اللہ کے لیے ہے. یہاں غیب سے مراد شیخ صدوق نے لکھا حدیث میں کہ حضرت حجت ہے، کہ ایک آیت آئے گی، ایک ایسی آیت آئے گی کہ پھر اس کے بعد کسی معجزے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. وہ ایک ایسی آیت ہوگی کہ اس کے بعد اور کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی، اس لیے کہ حضرت حجت کا خود جو وجود ہوگا اور جو ان کی حکومت ہوگی عالمی، اس کے بعد کسی اور معجزے کی نئی طلب رہ نہیں جائے گی. اللہ نے کہا فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرنے والوں کے ساتھ انتظار کروں. اللہم صلی علی. تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. کیا عجب آیت ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 20 ہے. اور اس پر اگر حدیث نہ ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں نہ سناتا. یہ میں اپنی جانب سے کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی کر کے اس میں نہیں سنا رہا، اس میں حدیث ہے امام کی کہ یہاں غیب سے مراد حضرت حجت ہے. اور پھر امام اسلام نے اس آیت کو پڑھا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے. میں نے کہا کہ کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جو آپ کہیں اور استدلال کے لیے پیش کر سکتے ہیں، کچھ ہیں کہ جو خود ہم اپنی معرفت کو بڑھانے کے لیے کہ کہاں کہاں حضرت حجت کا ذکر ہے قرآن کی آیتوں میں، وہ ہمیں تو معلوم ہو نا کم سے کم کہ قرآن ناطق نے کہاں فرمایا ہوا ہے قرآن صامت میں کہ ان کی آخری حجت کا ذکر کہاں پر ہے. تو ان میں سے ایک آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 20 کہ تم انتظار کرو میں بھی. اب ایک بات یہ عرض کر دوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کل کہیں گفتگو شاید کسی مقام پر ہو بھی رہی تھی کہ نفوذ ناپذیر ہے اللہ، یعنی یہ کہ اللہ پر خارج سے کسی اور چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے نا. جیسے ہم کبھی کسی چیز کو دیکھا، ہم جذباتی ہو گئے، ہم غصے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی خارج کی کسی شے کا اللہ پر اثر ہو گیا ہو. اسی کو کہتے ہیں العزیز. العزیز کا مطلب ہے کہ جو ایک ایسی ذات اور ایک ایسی بسیط ہستی کہ جس پہ کوئی پینیٹریٹ نہ کر سکے، کوئی اس پہ اپنے وجود کا اثر نہ ڈال سکے، یہ ہے العزیز. لیکن وہ الحکیم بھی ہے. عزیز ہونے کے باوجود بھی ظلم نہیں کرتا وہ، کہ اس پر کسی کا اثر نہیں ہوتا، وہ جو چاہے کر لے گا، لیکن پھر بھی جو ہوگا وہ حکمت کے ساتھ ہوگا.
تو العزیز الحکیم ہے وہ. تو جب العزیز الحکیم ہے وہ, تو پھر ہم کبھی اللہ انتظار کر رہا ہے مثال کے طور پر, یا کہیں پر ہے کہ اللہ فلاں عمل ہوا تو اللہ غضبناک ہوا, ٹھیک ہے, تو اللہ پر اس کا مطلب ہے کہ اللہ غضبناک ہوا, اس کی کیفیت بدل رہی ہے کیا؟ نہیں. اللہ کا غضب اور اللہ کی خوشی یہ بھی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوا. سبحان اللہ. وہ ظاہر ہوتی ہے کچھ ایسے بندوں سے کہ جن کا خوش ہونا اللہ کا خوش ہونا ہے, اور جن کا غضبناک ہونا اللہ کا غضبناک ہونا. اللہ کے وجود میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہوتی, کہ جیسے حضور مکرم نے فرمایا کہ جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو جیسے سیدہ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت سمجھانے کے لیے جو جذبات اللہ کے ہیں نہیں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کا جو اظہار ہے نا وہ افعال کے ذریعے سے. اللہ کے جذبات کا اظہار افعال کے ذریعے سے, کیا اللہ اگر غضبناک ہے تو کوئی ایسا فعل جاری ہوگا اس کی ذات مقدس سے کہ جس سے اس کے غضب کا اظہار ہوگا. مثلا قوم پر عذاب آئے گا, اللہ کے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی کہ اللہ غصے میں آ گیا, اللہ جیسا ہے ویسے ہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ وہ مرکب نہیں ہے, وہ بسیط ہے. توجہ کیجیے گا. لیکن یہ جو اس کا فعل ہے نا کہ پتھر برس رہے ہیں, یہ اس کے غضب کا اظہار ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اسی طریقے سے اس کے انتظار کا ایک اظہار ہے. بات واضح ہے؟ جو آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں کہ ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں. اب اللہ کا انتظار کس طرح سے؟ ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں, ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام, محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں. ہو جائے آپ انتظار امام المنتظر علیہ السلام. صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے آپ کی. اور اسی خاطر جو اب میں آپ کے سامنے دعا پڑھنے لگا تھا, میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں یہ دعا اللہم کل ولی کل کے مختصر تشریح کر دوں. اس میں جو ایک لفظ ہے آئینہ, دلیلہ و آئینہ, امام اللہ کی عین ہے. یعنی اگر دیکھنا یہ ہو کہ اللہ کس سے راضی ہے تو دیکھو امام منتظر کس کی جانب دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, اس سے اللہ راضی ہے. اس لیے کہ اللہ کی آنکھ اس روئے زمین پر حجت خدا ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جو ہمارے قدیمی منابع میں کتاب الکافی میں ہے, پھر سید ابن طاووس نے اس کو لکھا ہے الاقبال میں, اور کف امین ہے تو اپنی 2 کتابوں میں لکھا ہے اسے, اور صالحان سے نقل کیا. یعنی ایک امام معصومین سے یہ دعا ہے. اب ایک امام معصوم کا ذکر نہیں ہوا یہاں پر کہ براہ راست کس امام سے, ہو سکتا ہے کہ ہر امام کی زندگی میں یہ دعا رہی ہو, اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ صالحین اور معصومین سے گویا یہ دعا ہم تک پہنچی بھی ہے. وہاں صالحین کا لفظ ہے جس کو تشبیہ کی ہے علماء نے, تعبیر کی ہے, کیونکہ کتاب الکافی میں شیخ کلینی جو احادیث کو لکھ رہے تھے کسی صالح کا قول نہیں لکھ رہے تھے, اس سے مراد معصومین علیہ السلام ہے. کہ اور ایک لطیف بات یہ ہے کہ روایت میں جس طرح سے بیان کیا گیا کہ شب 23 رمضان اس کو کثرت سے پڑھو, اس دعا کو, کہ قائدن و راکعن و ساجدن و قائم, بیٹھے ہوئے ہو تو پڑھو, رکوع میں ہو تو پڑھو, سجدے میں ہو تو پڑھو, اور کھڑے ہو تو پڑھو. یعنی ہر حالت میں شب 23 رمضان اس کی تاکید کی گئی. اور پھر ایک مقام پر یہ لکھا گیا کہ جب اللہ کی عظیم حمد کر لو پھر یہ دعا پڑھو. اس خاطر ہے کہ جب خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا اور محمد علی محمد کا درود ہو جاتا ہے پھر یہ دعا پڑھی جاتی ہے معمولاً, کیونکہ خدا کی حمد ہو, پھر امام نے کہا پھر یہ دعا پڑھو اللہ کی عظیم حمد کے بعد. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ مثال کے طور پر دعائے مشلول کے بعد پڑھیں اس کو ضرور, یا دعائے جوشن کبیر کے بعد اس کو پڑھیں ضرور. جب اللہ کی عظیم حمد کو بیان کر لے جتنا اس کی حیثیت اور اوقات میں ہے تو پھر دعائے اللہم کل ولی کل کو پڑھیں. اور علماء کا طریقہ تھا کہ نماز کی قنوت میں پڑھتے تھے. ایک سوال بعض مومنین کے ذہنوں میں اس طرح سے آتا ہے کہ نماز اللہ کے لیے تو امام زمانہ کا ذکر اس میں کیوں ہو رہا ہے, یا امام زمانہ سے دیکھیں اس میں دعا امام زمانہ سے نہیں مانگی جا رہی ہے. اللہم اے اللہ تو کل ولی کل, دعا ہے اللہ سے, ہے امام زمانہ کے بارے میں, مانگنے والے آپ ہیں. اللہم کل ولی کل, اس دعا میں حضرت حجت کے لیے 9 صفات کا ذکر ہے. 9 کی عدد سے آپ کو یاد بھی رہ جائے گا. 9 صفات کا ذکر ہے. اور اللہم اے اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تو تنزل الملائکۃ والروح. تو یہ حضرت حجت کا تعلق اپنی جدہ کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ مسلسل ہے. لہٰذا حضرت حجت کو جب پکارا جائے تو یا مہدی ادرکنی,
جو میں نے کل عرض کیا کہ یہ بھی پکارا جا سکتا ہے، لیکن سخت ترین حالات اور سخت ترین مصائب میں یبن الزہرا ادرکنی کی ایک تسبیح، اے زہرا کے فرزند مدد کیجیے گا، یہ اس کی ایک خاص تاکید ہے۔ یبن الزہرا ادرکنی کی ایک خاص الخاص تاکید ہے کہ وہ اپنی خاص مشکلات میں حاجات کے لیے آپ یہ اس طرح سے پکاریں۔ اللہم کل ولی کل، یہ دعا بہت زیادہ ریپیٹلی الحمدللہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا ترجمہ شاید کم لوگ واقف ہوں، اور اس کا جو پس منظر تھا وہ کیا تھا کہ صالحین اور معصومین علیہ السلام سے یہ دعا وارد ہوئی، خاص شب 23 رمضان کے لیے وارد ہوئی، لیکن ویسے اس کے علاوہ بھی پڑھنے کی تاکید ہے۔ اپنی آپ مشکلات میں حاجات کی برابری کے لیے اس کو پڑھیں، خدا کی حمد کرنے کے بعد اگر اس کو پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہم، اے اللہ، کن لولیک، کن آپ جانتے ہیں کن یعنی تو ہو جا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو کن تو کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، کہنے کا بھی اللہ محتاج نہیں۔ امام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ کن کہے گا تو ہو جائے گا، اللہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں اللہم کن، تو ہو جا، کس کے لیے؟ لولیک، اپنے ولی کے لیے۔ اللہم کن لولیک، ان کا اسم گرامی کیا؟ الحجت ابن الحسن، جو حجت ہیں اور ابن حسن ہیں۔ ایک تشریح اگر آپ کو میری ابتدائی 1-2 مجالس یاد ہوں تو میں نے کیا تھا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے پاس ائمہ علیہ السلام کی روایات ہے کہ امام حسین کے بیٹوں سے ہیں حضرت حجت، تو بعض جگہ پر جب یہ روایت آئی کہ امام حسن کے بیٹے ہیں تو اس سے مراد حسن عسکری کے بیٹے ہیں، یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے، کیا ٹھیک ہے؟ حسن کے بیٹے ہیں لیکن حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو حجت ابن الحسن، وہ حجت کے جو ابن حسن ہیں۔ اب ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ ہماری گزارش ہے کہ کن تو ہو جا لولیک، اپنے ولی کے لیے، کیا؟ وہ ولی کے جو حجت ابن الحسن ہے۔ اب کیا ہو جا وہ آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے ہے صلواتک علیہ وعلی آبائہ، اللہم صلی علی، پہلے صلوات تو آئے۔ یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو امام زین العابدین السلام اب جب دعائے مکارم الاخلاق شروع کریں تو اللہم صلی علی محمد وعلی، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اخلاق کے لیے دعا ہے تو مولا آپ یہاں پر محمد والے محمد پر درود بھیج کے کیوں شروع کریں؟ 15 مرتبہ درود بھیجا امام نے، اس لیے کہ جس کا تعلق بن نہ سکے محمد والے محمد سے وہ مکارم الاخلاق پہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی، تو جو ہے آپ کو میں آج کے تک موضوع میں یہاں سمیٹ لوں گا۔ ہاں، یہ گزارش کے جو بعض مومنین نے سوال کیا تھا، آج جو ایک رات میں علم میں گفتگو کرنی ہے وہاں یہ موضوع جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سے کافی دور ہے وہ مقام، اور وہاں تک آنا شاید سب کے لیے ذرا مشکل ہو جائے، تو بعض مومنین نے تھوڑا سا ریکویسٹ کے انداز میں بھی کہا، تو کل سے پھر یہ موضوع انشاءاللہ جس مقام پر آئی تھنک کہ ناردن سائڈ پہ جہاں مجلس ہے وہاں سے شروع ہوگا، اور پھر کل 2 مجالس ہے تو انشاءاللہ دونوں مجالس میں موضوع چونکہ آپ ہی کے علاقے میں جاری رہے گا، لیکن آج جو مجلس ہے وہاں پر ایک تنہا ایک منفرد موضوع ہو جائے گا، وہ بھی ایک انشاءاللہ سننے کے قابل موضوع ہے لیکن وہ مختلف موضوع ہے، تو آپ مس نہ کریں، اس لیے میں نے آج کے حد تک اس موضوع کو میں یہاں روک کے کل سے شروع کروں گا۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، کہ اب دعا سے پہلے ہے کہ اے اللہ تو ان پر درود و سلام بھیج، صلواتک علیہ، صلواتک تیری صلوات ہو ان پر۔ آج بات ہے کہ اللہ کچھ اعمال میں شریک ہے، بندوں کے ساتھ شریک ہے، آپ امام زمانہ پہ صلوات بھیجتے ہیں نا، اللہ اپنے ساتھ میں شریک ہے۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی، اور یاد رکھیے گا باقی تمام اعمال تو ایک طرف، آپ خود ایک تصویر نکال کے حضرت حجت کو عطیہ کریں، واقعی اس کا انقلاب ہے زندگی میں، آپ یقین فرمائیے گا۔ اور یہ ظاہر میں ایک سادہ سا عمل ہے، ایک بڑے مرض تقلید تو ان کے پاس ایک ان کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے جب ان سے عمل پوچھا کہا حضرت حجت کو صلوات ہدیہ کرو، اور اگر تسبیح پوری نہیں کبھی کر سکتے تو جس حد تک ہو سکے، جہاں کہیں آپ ٹرین میں ہیں، آپ کار میں جا رہے ہیں، مستورات اگر سن رہی ہیں، آپ گھر میں کھانا پکا رہی ہیں اگر بناتی ہیں تو پھر ساتھ میں صلوات بیچتے بنا لیں اور ہدیہ کر لیں حضرت حجت کی خدمت میں۔ تو جو ان کے اسٹوڈنٹ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو بڑا ایک سادہ سا عمل ہے، ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 1 ہفتے بعد ملیں گے تو دیکھیں۔ 1 ہفتے بعد ملے، نے پوچھا کتنی دفعہ صلوات بھیجی اور ان کو ہدیہ کی؟ کہتے ہیں آقا شاید 8-10 مرتبہ ہی بھیج سکا۔ کہہ رہے تھے نا سادہ سا عمل نہیں، جب تک توفیق نہ ہو نا یہ سادہ سا عمل نہیں کر سکتے۔ جی سبحان اللہ، اللہم صلی علی،
ظاہر میں سادہ سا لگ رہا ہے، لیکن جب تک اللہ کی جانب سے توفیق نہ ہو اور سیدہ جس سے راضی نہ ہو تو کام کر ہی نہیں سکتا کوئی. صلوات بیچ کر ہدیہ کرنا، حتیٰ یہ کہ آپ اپنی تمام عبادات کو ہدیہ کر سکتے ہیں حضرت حجت کی خدمت میں. آپ تسبیحات اربع پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دعائے کمیل پڑھیں، دعائے مشلول پڑھیں، کوئی اور دعا پڑھیں. حتیٰ یہ کہ فقہا کا فتویٰ یہ کہ حضرت حجت کو آپ اپنی واجب نماز کا ثواب بھی ہدیہ کر سکتے ہیں. واجب نماز کا ثواب بھی فقہا کا فتویٰ ہے کہ آپ انہیں ہدیہ کریں ان کی خدمت میں. وہ آپ کے زمانے کے امام ہیں، جو کچھ ہے وہ ان کی وجہ سے. السلام علیکم صاحب العصر والزمان. توجہ ہے آپ کی. اب ذرا غور کیجئے گا کہ صلواتک علیہ وعلی آبائہ، خالی آپ پر صلوات نہ ہو، اے اللہ تیری صلوات ہو ان پر، حضرت حجت پر، وعلی آبائہ، اور ان کے آباء و اجداد پر جو آباء معصومین ہیں. فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، یعنی میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ ان پہ صلوات نہ میں بھیج رہا ہوں. لیکن چونکہ ہمارے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں، ہمارے نقص کی وجہ سے، ہماری کمی کی وجہ سے کہ ہم ہر 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 لمحہ ان پر صلوات بھیجتے رہے. اپنی زندگی کے بہت سارے امور میں اور سو بھی رہے، کبھی ہماری توجہ نہیں ہے، اور دنیا کے بے شمار ایسی امور میں ہم مصروف ہیں کہ ہم ہر ساعہ کا مطلب ایک 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 سیکنڈ لمحہ، تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ بس تو پھر بھیج، یعنی ہمیں اس میں شامل کر لے. فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ. یعنی جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار میری زندگی کے لمحہ بلمحہ تو میرے نامہ اعمال میں حضرت حجت پر درود و صلوات لکھتا رہے. اس دعا کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، اس لمحے میں اور ہر لمحے میں. اب یہ ہو گئی صلوات. اے اللہ تو ہو جا، تجھ سے درخواست کر رہا ہوں اپنے ولی کے لیے، کیا ہو جا. درمیان میں درود و سلام آ گئی. اب ہے دلیل، یہاں سے بات شروع ہو رہی. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ دلیلا ولیا وحافظا. ولیا وحافظا، تو ولی ہو جا اور ان کا نگہبان تو ہو. ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی ہم بہت مرتبہ لفظ سنتے ہیں، لیکن ولی اگر آپ عربک ڈکشنری میں دیکھیں تو ولا یلی، اس کا ورب ولا یلی ہے. یعنی یہ کہ اگر ایک شے ہو اس کے ساتھ متصل ایک اور ایسی شے آ جائے کہ جس میں کوئی فاصلہ نہ بچے تو دوسری شے کو ولی کہتے ہیں. علی ولی اللہ. یہ ہے ولی کا مطلب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا، نہیں ٹھیک ہے، کرنے اس کو، ینگ جنریشن تیار ہو رہی ہے نعرہ حیدری کہنے کے لیے. تو ولی کا مطلب ہے کہ ایک اور دوسری شے کہ جو اس سے پہلے آ رہی ہے، پہلے والی شے کے ساتھ آ رہی ہے لیکن کوئی فاصلہ نہیں بچا، اس کو کہتے ہیں ولی. دوسری شے کو کہتے ہیں ولی. علی اللہ کے ولی ہے، اللہ کے بعد اور پھر علی میں کوئی فاصلہ نہیں. یعنی علی وہی نور محمد ہے، تو محمد و علی، اب اللہ کے بعد کوئی فاصلہ نہیں بچا، کوئی درمیان میں کوئی ہے نہیں کوئی. اس کو کہتے ہیں ولی ہونا. آج بھی اگر کوئی غیر معصوم جس کو کوئی ہم کہتے ہیں اور کہنا غلط نہیں شرعن کہ ولی اللہ، اللہ کا ولی، تو وہ ولی بنے گا بطریق محمد و علی. وہ براہ راست کو نہیں ولی بن سکتا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان 14 ہیں. اگر 14 ہیں تو پھر وہ ولی بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا. نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے. تو یا علی کہنے والا وہ ولی بنے گا. تو اے اللہ تو بن جا اپنی حجت کے لیے ولی، یعنی ان میں اور تجھ میں کوئی فاصلہ ہی نہ ہو. کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ ہم اپنی دعا کر رہے ہیں اللہ کی خدمت میں کہ پروردگار ان میں اور تجھ میں، تیری ذات میں ذرہ برابر بھی کوئی ایسا فاصلہ نہ ہو کہ جو ان کا امر ہو وہ اس پر گویا تیری تائید ہے اور تیری نگہبانی حاصل ہے. ولیًا وحافظا، تو ان کی حفاظت کرنے والا بن جا. اللہ تو ہے حفاظت کرنے والا. میں نے اس کو پہلے عرض کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں یہ اس لیے کہ ہم اپنی نسبت کا اظہار کر سکیں حضرت حجت سے. انہیں ظاہر ہماری دعا کی ضرورت ہی نہیں، لیکن ہم صلوات کیوں بھیجتے ہیں؟ ہم صلوات کا مطلب ہے کہ اللہ تو محمد علیہ محمد پر رحمت نازل ہو، تو ہماری دعا کی ضرورت ہے کہ ان پر رحمت نازل ہوگی. وہ خود رحمت للعالمین.
یہ تو ہماری محبت کا اظہار ہے ان سے، ہمارے تعلق کا اظہار ہے۔ وہ اصفہان کے اس شخص کا عبد الرحمن کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے، کہ جب وہ متوکل کے زمانے میں آیا اور امام ہادی علیہ السلام کا زمانہ تھا اور متوکل سے اس کے دل میں خوف تھا، اس نے دیکھا کہ امام ہادی ہیں، امام نہیں مانتا تھا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا اس کو کون ہے، کہا بھائی بہت نورانی ہستی کو نظر، کسی سے پوچھا کون ہے، کہا فرزند رسول میں سے ایک ہے، اور متوکل نے بلایا ہے، دل میں دعا کی کہ آج متوکل کے شر سے محفوظ رہیں، دل میں دعا کی، یعنی ان کی حفاظت ہو، اللہم کل ولی کا حجت الحسن، یہی مطلب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے، کہا تو نے ہمارے لیے دعا کی، اللہ نے تیری دعا کو لقد استجاب اللہ دعاک، اللہ نے تیری دعا کو مستجاب کیا، اور اس کے عوض میں تجھے 3 چیزیں عطا کی، تیری زندگی کو طولانی کر دیا، تجھے کثیر اولاد عطا کرے گا اللہ، اور تجھے مال میں اتنی کثرت ہوگی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اظہار محبت یہ اللہم کل ولی فرزند رسول سلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے، اللہم کل ولی کل پڑھنے کا اثر یہ ہے۔ مکیال المکارم میں کتاب ہے سید محمد تقی موسوی کی، اور انہوں نے 2 جلدی کتاب ہے امام زمان علیہ السلام پر، 8 اس کی فصل، اس میں 5ویں فصل میں پوری فصل اس بات پر قائم کی ہے، عربی میں البتہ کتاب ہے، پوری فصل اس بات پر قائم کی کہ اگر حضرت حجت کے لیے دعا مانگی جائے تو اس کا اثر کیا ہے، کیوں دعا مانگ رہے ہیں حضرت حجت کے لیے، توجہ ہے آپ کی، تو یہ کہ وہ دعا آپ کی طرف پلٹ رہی ہے کہ پروردگار تو حفاظت فرما، تو اللہ سبحانہ و تعالی محافظ ہے، اور یقیناً اللہ ہی محافظ ہے حضرت حجت کا، اور محافظ ہے وہ، اس میں پھر بہت ایک تفصیل ہے کہ ائمہ علیہ السلام پر، کیونکہ وہ بشری لباس میں آئے تھے نور، لیکن بشری لباس ہماری ہدایت کے لائے تھے، تو ان پر جو بشریت کے تقاضے تھے اس میں سے وہ بھی عارض ہوتے تھے، مثلا امام اسلام بیمار کربلا ہے نہیں، حسنین کریمین جب مریض ہوئے تھے تبھی تو وہ منت مانی تھی نا روزے رکھنے کی، تو جو بیماری ہے وہ ان پر جو کہ بشری تقاضے میں آئے ہیں، تو بشریت کے اعتبار سے ہم پر حجت قائم کرنے کے لیے وہ عوارض ان پر بھی آتے ہیں، تو پروردگار تو حفاظت فرما ہر اس امر سے بھی، ان کی تو ہر اس امر سے حفاظت فرما، اور اللہ کی حفاظت کا جو نظام ہے نا وہ بڑا لطیف ہے۔ اشرف المخلوقات میں بھی سب سے افضل ہے حضور مکرم، کائنات کے سردار ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو مکڑی کا جالا ہے نا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور ترین گھر وہ مکڑی کا ہے، اللہ اپنی کمزور ترین مخلوق کے گھر سے اعلیٰ ترین مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، اللہ چاہے تو کرتا ہے، اس کے لیے برابر ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹینک ہی بھیجے گا تو حفاظت ہوگی، نہ نہ نہ، اللہ اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے سے اعلیٰ ترین مخلوق کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور مکرم غار میں ہے، مکڑی نے جالا بنا دیا، یہ اللہ کا نظام ہے، تو اللہ ایک ولی و حافظہ و قائدا و ناصرہ، تو ان کی قیادت کرنے والا ہو، خود واضح ہے، لفظ میں واضح ہے، عربی میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک سائق ایک قائد، یعنی سائق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیچھے سے سہارا دے کر چلا رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے قائد کہ نہیں اس سے آگے ہو اور اس کو لے کر چل رہے ہیں، تو اے اللہ تو قائد ہو، ولی و حافظہ و قائدا و ناصرہ، اور تو نصرت کرنے والا ہو اپنی اس حجت کی۔ اللہ کی جو نصرت حجت خدا کے لیے وہ 3 طرح سے پہنچے گی، حضرت صادق علیہ محمد کا فرمان ہے، یہ فرمایا کہ ثلاثۃ اجناد، 3 لشکر ہوں گے جو امام زمانہ کی مدد کر رہے ہوں گے، پہلا ملائکہ، جیسے بدر میں نازل ہوئے تھے 5000 ملائکہ نازل ہوئے تھے، جیسے بدر میں نازل ہوئے تھے ویسے حضرت حجت کے لیے ملائکہ نازل ہوں گے، دوسرا فرمایا مومنین، انشاءاللہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ، اور تیسرا فرمایا الرعب، خالی حیبت، یہ حضرت حجت کا لشکر ہے، حضرت حجت کے لشکر میں سے ایک ہے رعب، حیبت، جو ابو الفضل عباس میں نظر آتی ہے، یا علی، تو جواب کی جو رعب ابو الفضل عباس تھا نا، کہ جنگ کرنے کے لیے کوئی تکلف ہی نہیں کرتا تھا، گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ 4000 کا لشکر چھٹ جائے، جب ابو الفضل عباس جنگ نہ بھی کر رہے ہو تب بھی 4000 کا لشکر چھٹ جائے، یہ کیا، یہ رعب ہے، رعب ابو الفضل عباس ہے، یہ رعب و جلال حیدری ہے، یہ حضرت حجت میں ہوگا۔ یہ صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ اللہ 3 طرح کے لشکر بھیجے گا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، ملائکہ، مومنین، رعب، کیا بات ہے، ناصرہ کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، دلیل و ناصرہ، اچھا ایک بات یہ ہے کہ نہیں، ولی و حافظہ و قائد و ناصرہ و دلیل و عینہ،
تو ناصرن کا مطلب ہے کہ نصرت کا تو اپنی حجت کی ان امور کے ذریعے سے جو امام نے فرمایا، پھر وہ دلیل آئینہ، بات تمام کر رہا ہوں، دلیل ہو جا تو. دلیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ دلیل بن جائے اپنی حجت کے لیے. دلیل عربی زبان میں کہتے ہیں راہنما. دلیل اس زمانے میں کہا جاتا تھا اس طرح سے کہ کسی کو مکہ جانا ہے، اونٹ پہ بیٹھ کے خود سے نہیں جا سکتا تھا، دلیل چاہیے ہوتی تھی. ایک ہے راستہ بتانے والا، وہ دلیل نہیں کہلاتا. دلیل وہ ہوتا ہے کہ جو لے کے جائے مکہ چھوڑ کر آئے. تو اے اللہ تو لمحہ و لمحہ دلیل ہو اپنی حجت کے لیے، ایک ایک امر میں تو خود ساتھ ساتھ ہو ہر امر میں. وعینہ، اور تو آنکھ ہو ان کی. السلام علیک حجت اللہ فی خلقہ، نہیں، حجت اللہ فی عرضہ وعین اللہ فی خلقہ. یہ جو امام کی زیارت میں کہ اللہ کی مخلوقات میں جو اللہ کی آنکھیں وہ ذات حجت ہے، تو دلیل بن جا، یعنی قدم قدم پر تو ہی رہنما ہو اپنی حجت کے لیے. دلیل کا ایک لفظ مولا عباس کی زیارت پہ بھی، چونکہ آج میرے مولا عباس کے مسائل پڑھنے ہیں. اشہد لک، جو مجلس میں کہا تھا کہ ہماری آخری منزل ابو الفضل عباس کی زیارت کی پہلی منزل ہے. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ لخلف النبی المرسل والسبت المنتجب والدلیل العالم. حسین کو دلیل کہا گیا ہے یہاں پر، جو عالم دلیل ہے اللہ کی جانب سے. عباس اس کے لیے تسلیم ہے. تو یہاں پر بھی دلیلن کا لفظ وہ ہے کہ تو رہنما ہو لمحہ و لمحہ، وعینہ، اور تو نگاہ ہو ان کی. حتیٰ تو اس کے نو ارزا کا توعہ، یہاں تک کہ تو اپنی زمین میں ان کا مسکن قرار دے. توعہ، سکون اور راحت کے ساتھ، کوئی تکلیف نہ ہونے. یہ ہم دعا کریں وہاں زمانہ کے لیے. توعہ استعمال ہوتا ہے طاعت شجرہ، ایک درخت جو بالکل اتنا قریب ہو کہ آپ آسانی سے پھل توڑ سکیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تو اتنا آسان ہو ان کے لیے اس پوری زمین میں عدل و انصاف قائم کرنا. توعہ، بہت اطمینان کے ساتھ، کوئی تکلیف ہونے، کوئی زحمت ہی نہ ہو. حضرت حجت کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہمارے جذبات ہیں ان کے لیے. وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا، اور انہیں تو لذت بخش زندگی عطا کر طویل زمانے. تُمَتِّعَهُ، اس سے ایک لفظ اور نکلتا ہے جو اس کو میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن لذت بخش زندگی عطا کر طویل زمانے کے لیے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ حدیثیں تو کچھ اور کہہ رہی ہیں، کیونکہ صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ جب امام اسلام ظہور فرمائیں گے تو ان کا لباس اپنے جد علی کا لباس ہوگا، اور ان کی غذا علی ابن ابی طالب کی غذا ہوگی. وہ تو سوکھی غذا تھی. کون سی لذت ہے اس میں؟ کون سی لذت ہے اس میں کہ ہم امام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو طویل زمانے تک ان کو لذت بخش زندگی عطا کر. کون سی ظاہری لذت ہے؟ علی ابن ابی طالب کی غذا کھائیں گے، سوکھی روٹی. یعنی آپ تصور فرمائیے گا جب حضرت حضور فرمائیں گے تو زکوٰۃ دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا. سنا ہے نا آپ نے، صدقہ دینے والا ہوگا، کوئی لینے والا نہیں بچے گا. اس زمانے میں بھی حضرت حجت وہی کھا رہے ہوں گے کہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب، سوکھی روٹی. یعنی ساری دنیا میں جب رفاہ ہو چکا ہوگا اس وقت بھی حضرت حجت کی غذا وہی ہوگی جو امیر المومنین کی جو کی روٹی. تو اس میں کون سی لذت ہے؟ اس کا علماء نے جواب یہ لکھا ہے کہ یہ ایک لذت ہے کہ جو مادی ہے. حضرت حجت کے لیے اصل لذت یہ ہے کہ وہ شبیہ علی ابن ابی طالب بن جائے. جیسے علی کی زندگی تھی ویسے ان کی زندگی، اسی میں ان کے لیے لذت ہے. سب سے بڑی لذت علی کے بیٹے کے لیے یہ ہے کہ وہ علی جیسا اس وقت نظر آ رہا ہے. وہ ہے ہی علی، اور علی کا لباس پہن کر اور علی کی غذا کھا کر، وہ جو ان کی زندگی ہے وہ اس میں سب سے زیادہ لذت محسوس کرتے ہیں. اور پھر ایک ہے ان کے چاہنے والوں کے لیے، کیونکہ ان کے تمام چاہنے والے جو دنیا میں ہوں گے وہ اس کا مصداق ہوں گے کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. پروردگار ہماری ساری زندگی کو ایسا بنا دے جیسے محمد وآل محمد کی زندگی، ہماری موت کو ویسے بنا دے جیسے محمد وآل محمد کی موت ہے. تو جب حضرت حجت اپنے چاہنے والوں کو اس کیفیت میں دیکھیں گے ساری دنیا میں، ان کے لیے یہ ہے تمتعوا فیہا طویلا، ان کے لیے یہ لذت بخش ہے. کوئی ایک بھی فاسق و فاجر ایسا کہ جو عمدن علی الاعلان گناہ کرنے والا وہ نہیں بچا. یہ ان کے لیے لذت بخش ہے. تو جواب کی وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا، ان کے چاہنے والوں کا کردار ان کے لیے دیکھنا لذت بخش ہے. یہ اس دعا کا مطلب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صلوات
بہرحال ارادہ یہ تھا کہ بہت زیادہ طولانی نہ کروں، لیکن چونکہ اس موضوع کو کمپلیٹ ہونا تھا، دعائے اللہم کل ولی کل کے موضوع کو انشاءاللہ پھر کل یہیں سے بات شروع کریں گے کہ حضرت حجت کے جو اعوان و انصار ہیں ان کی صفات اور خصوصیات کیا ہیں، اگر ہم ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو جو حضرت حجت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اس میں سے ایک ذکر ابوالفضل عباس ہے۔ ملاقات امام زمان کتاب میں بھی واقعات موجود ہے کہ جہاں مینا کے میدان میں جس خیمے میں ذکر ابوالفضل عباس ہو رہا ہوں امام زمانہ وہاں تشریف لاتے ہیں، تو جس مجلس میں ذکر ابوالفضل عباس علیہ السلام ہو یقیناً حضرت حجت کی تشریف آوری ہوگی۔ صاحب خانہ کی بھی ایک خواہش تھی، التماس تھی کہ ابوالفضل عباس اور ان کی بھتیجی شہزادی سکینہ کا ذکر مصائب ہو جائے۔ ایام بھی وہی ہیں، آپ رونے کے لیے تشریف فرمائے، کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادید در۔ عباس جب خود مصائب میں ہوں تو کسے پکاریں گے؟ اپنے بابا مشکل کشا حیدر کرار کو، کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادید در، یا علی لیجئے اس بے کس و مستر کی خبر، آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سقا ہوں مدد لازم ہے۔ سکینہ کے سقا ہے نا ابوالفضل عباس، علی کی پوتی ہیں، تو ابوالفضل عباس مدد طلب کر رہے ہیں حیدر کرار علی بن ابی طالب سے، آپ کی پوتی کا سقا ہوں مدد لازم ہے، آئے کیا جانیے بچوں کی کیا حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی۔ ابوالفضل عباس علیہ السلام نے گویا پکارا اپنے بابا مولا حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، لیکن آنکھ میں ایک تیر لگا۔ عباس کی آنکھوں کے مصائب اتنے سخت ہیں، بازوؤں کے مصائب تو ہیں ہی، لیکن آنکھوں کے مصائب کے جب آنکھ پر تیر لگا، اور ہمیشہ سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ جب آنکھ میں ہماری ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ ہاتھوں کو بڑھا کر اس ذرے کو آنکھ سے صاف کرتے ہو، جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں اور آنکھوں میں تیر لگ چکا ہو۔ ابوالفضل عباس جھکے اور زانوؤں کے ذریعے سے تیر کھینچنا چاہا، سر پر گرز لگا، اور عباس ان مصائب میں کہ جو ذاکر سے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑتا، عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گئے۔ یا ابوالفضل عباس، عباس منہ کے بل زمین کربلا پر، فرمایا مولا میرا آخری سلام قبول فرمائیے گا۔ ابوالفضل عباس کی شہادت پر امام حسین کا جو جانا ہے نا وہ سب سے جدا ہے تمام شہیدوں میں، اس لیے کہ زیادہ صحیح روایات کے مطابق بنی ہاشم میں آخری اب شہید ہیں ابوالفضل عباس، پھر کچھ بچے شہید ہوئے ہیں لیکن بڑوں میں آخری شہید ہیں امام حسین سے پہلے ابوالفضل عباس۔ علی اکبر پہلے شہید ہو چکے ہیں، شہزادہ قاسم ان سے پہلے شہید ہو چکے ہیں، اون و محمد شہید ہو چکے ہیں، یعنی اب عبداللہ حسین جب جا رہے ہیں، جب بھی کسی شہید کے لاشے پہ جاتے تھے، توجہ کیجئے گا اس کو، تب مصائب کی کیفیت سمجھ میں آئے گی۔ جب علی اکبر کے لاشے پہ حسین گئے تو عباس تھے خیمے میں، کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ خیموں پر حملہ کرے، توجہ کی آپ نے، کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ جب شہزادہ قاسم کا لاشا لینے کے لیے گئے نا تو ابوالفضل عباس علیہ السلام وہاں پر تھے، تو کسی کی ضرورت نہ ہوتی تھی کہ خیمے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی طرف، ان کے خیمے کی طرف نہیں، کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب اب حسین چلے نا عباس کے لاشے پر، اب کوئی نہیں تھا، تو مصائب کا جملہ ہے کہ طرفہ متقسم بینہ و بین الخیام، حسین کبھی خیمے کو دیکھتے تھے کبھی عباس کو دیکھتے حسین نے کبھی خیمے کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھا، پھر خیمے کو دیکھا۔ حسین کی نگاہیں تقسیم تھی، کبھی خیمہ گاہ کی طرف، کبھی لاش ابوالفضل عباس علیہ السلام کی طرف۔ عباس آیت اللہ سید الحکیم ایک خواب بیان کیا کرتے تھے، اس خواب کو میں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو انہوں نے خود یہ دیکھا۔ لیکن جب اب عبداللہ حسین علیہ السلام پہنچے، کہ یہ عباس علیہ السلام نے بظاہر خود سے یہ جملہ نہیں کہا کہ بچے پیاسے ہیں تو میرا لاشا نہ لے جائیے گا، بظاہر لگتا ہے کہ یہ خود گویا ابوالفضل عباس علیہ السلام نے اتنا کہہ دیا کہ مولا لاشا یہی رہنے دیجیے گا، اسی میں پورے مسائل تھے۔ حسین نے علم لیا، چلے خیمہ گاہ کی طرف، اے اہل حرم میر و علمدار نیاں، سقائے حسین سید و سالار نیاں، علم آ گیا علمدار نہیں آئے۔ اس سے پہلے اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے عباس کی آنکھ سے تیر نکالے، یا اللہ، عباس نے آخری مرتبہ حسین کو دیکھا، عباس دنیا سے چلے گئے۔ اب جو آیت اللہ سید الحکیم کا خواب ہے وہ یہ ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابوالفضل عباس کی شہادت ہو گئی تھی تو حوض کوثر پر پہنچے ہیں،
تو رسول اللہ بھی ہیں، علی بن ابی طالب بھی ہیں، جو چاہتے ہیں عباس کو اب سیراب کریں، اور عباس پانی نہیں پیتے. کہا بیٹا عباس پانی کیوں نہیں پیتے؟ کہا کیف اشرب الماء، کیسے پانی پی، جبکہ آقا حسین پیاسا ہے، جبکہ حسین پیاسا ہے تو اس وقت تک عباس پانی نہیں پی سکتا. یا ابوالفضل عباس، آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو. بس اب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، اور کل انشاءاللہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب ہو سکا توفیق رہی تو اور مزید پڑھیں گے کہ عباس اور سکینہ اب ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے. ہر شہید کا لاشا آیا خیمے میں، لیکن عباس کا لاشا نہیں آیا. عباس کا لاشا فرات پر رہ گیا، سکینہ زندان شام میں رہ گئی، واپس نہیں آئی. ہر بی بی کم سے کم قبر عباس پر تو واپس آئی نا. بی بی زینب قبر عباس پر آئی، بی بی ام کلثوم قبر عباس پر آئی چہلم کے موقع پر جب سیدانیہ پہنچی. لیکن بی بی سکینہ نہیں آ سکی، زندان شام میں رہ گئی. اب وہ ایک ذاکر کے جو ابوالفضل عباس کے مصائب پڑھتے تھے اور مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں کہتے ہیں کہ مولا مجھے کچھ خاص عطا فرمائیے گا، آپ نے مجھے ہر شے ہر نعمت عطا فرمائی ہے. اور کسی حرم کے خادم نے آ کر کہا کہ چلو قبر عباس پہ چلنا چاہو گے میرے ساتھ؟ نے کہا کہ مولا کتنے کریم اتنے کریم ہے، میں نے مانگا تھا آپ نے فوراً عطا کر دیا. اور میں کہتے ہیں قبر عباس پہ پہنچا، کچھ سادات کرام میرے ساتھ میں تھے، وہاں پر ایک پانی تھا، پانی ہم نے چاہا کہ تھوڑا تھوڑا سا بھر لیں. ایک سید ہمارے ساتھ انہوں نے مشک کو بھر لیا، اور مشک کو بھر کر واپس جب آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ اتنا پانی آپ نے بھر لیا ہے، اب آپ جائیے گا مریضوں کو پلائیے گا، مومنین کو دیجیے گا، تقسیم کیجیے گا تبرک کے طور پر. اس نے کہا اس پانی کو لے کر میں اپنے شہر تھوڑی جا رہا ہوں. وہ شام پہنچا چھوٹی بی بی کے مزار پر، قبر عباس کا پانی لے کر عباس کی قبر کا پانی سکینہ کی قبر پر بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی، تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، میں آپ کے چچا کا پانی لے کر آپ کی قبر پر آیا ہوں. میری شہزادی آپ پیاسی نہ رہ جائیں. اللہ جانے سکینہ کب تک پیاسی رہی، عباس کا پانی سکینہ تک نہیں پہنچا. وہ ظاہر قبر عباس کا پانی ذریعہ سکینہ پر بہاتا تھا. صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا حسین یا حسین.